آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو بہت ڈرنے والی بات ہے، یہ جو میں نے پوری سٹوری آپ کو سنائی ہے نا، اس کا اب اس آیا پہ رکھ کے ذرا دیکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، کس کو کہنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تب لَأَذَقْنَاكَ، تو البتہ چکھاتے ہم آپ کو، ضِعْفَ الْحَیَاتی، دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب، وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور دگنا عذاب موت کے بعد، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تو اس کے بعد آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ ہم آنکھیں بند کر لیں، ہم کان بند کر لیں، ہے نا، جہاں بھی ہو رہی ہے تو ہمارا کیا، ہمارے تو نہیں گھر پہ ہو رہی نا، فلاں کر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ آنیسٹلی اللہ کو جواب دینا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی۔ کس طرح سے آپ نے اس برائیوں کو روکنا ہے، نہ فرق پڑے، سوچو نہیں فرق پڑا، اپنا کام کرتے جاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو لکھنا ہوتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا، کہ نہ کرو ایسے، بری بات ہے، آپ بے حیائی پھیلا رہے ہو، آپ مسلمان گھر کے بچے ہو، نہ کرو ایسے، یہ لکھنا قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنی نیکیوں میں آپ کو مل جائے گا۔ کوشش تو کرو، کسی بچے کی زندگی بچ جائے، کسی بچے کی زندگی بچ جائے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، ہم سوچتے نہیں ہمارا تو خیر ہے نا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظتوں میں رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرنے والے تھے، آف کورس انہوں نے نہیں کرنا تھا، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو تو کیا، تمہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کی ڈیپتھ میں آپ دیکھو کہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں نا میں نے قرآن پاک سے ڈیفرنٹ آیات لی تھی، کیونکہ اکثر لوگ ایسی بات پہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو بتانا ہوتا ہے، کبھی کلاس دینی ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی انتہا جب نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہی ایک ذریعہ ہے نا کہ ہم قرآن سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پیغام دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو یہ پیغام دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے نا۔ اب دیکھیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس معصوم ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈرایا گیا ہے تاکہ مومنوں میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے احکامات اور اس کے منع کیے ہوئے احکامات میں سے کسی بھی مشرک کی طرف کبھی مائل نہ ہو، کہ ان سے امپریس ہو کے کسی اور سے۔ یہاں پہ تو مشرک کی بات کر رہے ہیں، دیکھو میں تو یہ کہتی ہوں، یہ اس وقت ابن عباس نے کہا تو ان کو کوئی پتہ تھا کہ اس وقت ہم آپس میں مسلمانوں کے اندر یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اور بے حیائی کا آپ کو آپ نے دیکھ لیا نا، میں نے آپ کو اس لیے جو اتنی لمبی سٹوری سنائی ہے۔ سورۃ حاقہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں اگر بالفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ہم پر کوئی بات گھڑ لیتے، مطلب رسول اللہ یہ کہا کہ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بات گھڑ لیتے، مطلب جیسے ہم نہیں کرتے کہ اپنے پاس سے کوئی بات کہہ دی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں منع کیا، اپنے پاس ہی گھڑ ہوتا ہے نا، تو بات گھڑ لیتے تو ہم یقیناً ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ہم ان کی شاہ رخ کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 65، اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور سورۃ احزاب کی آیت نمبر 48 میں، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم وہ کہتے ہیں نا، گوڈے گوڈے امپریس ہیں سب سے۔ اللہ اکبر۔